وفاقی وزراء اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. اقتدار میں ہیں، اس صوبے کی حکومت میں ہیں، وہاں پہ اختیار ولی صاحب اس پہ ذرا زیادہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں کیونکہ صوبے کے معاملات کو یہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. لیکن میں تھوڑے سے پوائنٹس پہ ٹچ اپون ضرور کروں گا. حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ سیریس irregularities جو ہیں وہ الیج کی گئی ہیں، اور منظر عام پہ یہ نہ صرف ایلیگیشن ہے بلکہ پروون یہ الزامات ہیں جو سامنے آئے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور جو نشو و نما پروگرام ہے اسی کے انڈر ایک سب پروگرام ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ، تو اس میں جو غریب مائیں یا نوزائیدہ بچے یا دودھ پیتے ہوئے بچے یا شیرخواہ بچے، اس حوالے سے ان کی نشو و نما کے حوالے سے جو ایک فنڈ مختص کیا گیا تھا ورلڈ فوڈ پروگرام کی طرف سے، ان کا ایک پروگرام تھا. اس پروگرام میں جو بے ضابطگیاں آئی ہیں، جو بے دریغ استعمال کیا گیا ہے ان فنڈز کا، جس میں تقریباً 80 کروڑ روپے کی بے ضابطگیاں منظر عام پہ آئی ہیں. اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کے پی کی عوام کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے یا وہاں کے رہائشیوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، اس صوبے کو دونوں ہاتھوں سے جو لوٹا جا رہا ہے وہ اب آپ سب کے سامنے ہے. یہ میں یا اختیار ولی صاحب یا حکومت نہیں کہہ رہی، یہ ایک فیکٹ ہے، ایک فیکچوئل پوزیشن ہے جو آج میڈیا میں بھی وائڈلی رپورٹڈ ہے. آپ کوئی بھی جریدہ اٹھا کے دیکھ لیں، دا نیوز میں بھی آرٹیکل آیا، اس کے علاوہ دیگر جریدوں میں، ٹی وی پہ، میڈیا پہ، وہاں پہ صوبے کی عوام چیخ کے کہہ رہی ہے کہ ہمیں نہ تو انصاف مل رہا ہے اور نہ ہی ہمیں اپنی بنیادی جو سہولیات ہیں ان سے آراستہ کیا جا رہا ہے یا وہ فراہم کی جا رہی ہیں. اس میں تھوڑی سی میں یہ ضرور جو مس اپروپریشن کے حوالے سے ہے کہ جس طرح اس پروگرام کے اندر جو فنڈز کو جس طرح مس اپروپریٹ کیا گیا، گوسٹ امپلائیز ہیں ان کو لایا گیا اور پھر خود ہی جو ہے وہ رسیدیں بھی بنا دی گئیں، اور اصل جو نیوٹریشن یا نیوٹریشس سامان تھا ان بچوں کے استعمال کرنے کا یا ان ماؤں کے استعمال کرنے کا، تو وہ اس کو بھرے بازار میں بیچا بھی گیا اور وہ مارکیٹس میں بلیک میں سیل ہوتا رہا ہے، اور یہ بھی انکشافات سامنے آئے ہیں. اسی لیے ورلڈ فوڈ پروگرام نے جو ہے یہ تمام تر معاملہ انہوں نے کہا کہ یہ اب کے پی کا جو مانیٹرنگ سیل ہے جو اس انٹرنل گورننس چیک کے حوالے سے وہ بھی چیزیں سامنے آئی ہیں، لیکن جو نیوٹریشن امپلیمنٹیشن سیل ہے یا ادروائز جو نیوٹریشن کے سارے معاملات کو دیکھتا ہے اس پورے معاملے کو، تو اس میں واضح طور پہ انہوں نے کہا کہ یہ تمام تر معاملہ جی ہم اس کی ایک اوپن جو ہے ایک آڈٹ چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کا آڈٹ ہو تاکہ جو بے ضابطگیاں کے پی کی حکومت نے اس پروگرام میں کی ہیں وہ منظر عام پہ آنے چاہیے، اور وہ عوام کو پتہ چلنا چاہیے کہ ان کے حق پہ کس طرح ڈاکہ مارا جا رہا ہے، اور جس طرح عوام کے پیسے جو عوام کے لیے مختص ہوئے ہیں، جو عوام کے اوپر لگنے چاہیے، وہ آئے روز جو ہے دھرنے یا پڑاؤ یا جلاؤ گھیراؤ کے لیے جو استعمال کیے جاتے ہیں وہاں کے صوبے کے ریسورسز کو، تو یہ بھی منظر عام پہ آنا ضروری ہے. اسی لیے انہوں نے کہا کہ یہ این جی اوز کو منتقل کر دیا جائے جب تک انٹرنل اس کا انڈیپینڈنٹ انٹرنل آڈٹ نہیں ہو جاتا، کیونکہ یہ 2 ارب روپے کا پروجیکٹ تھا، اور اس پروجیکٹ میں تقریباً 30% اس پروجیکٹ کی جو مختص شدہ اماؤنٹ تھی جو کہ 80 کروڑ روپیہ بنتی ہے لگ بھگ یا اپروکسیمیٹلی، اس کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے یا سیاسی مقاصد کے لیے جو استعمال کیا گیا. یہ میں نہیں، یہ آج میڈیا پورا کہہ رہا ہے اور یہ قوم اور عوام سامنے دیکھ رہی ہے کہ جس طرح ان کے حق کے ساتھ نا انصافی کی جا رہی ہے. لیکن پھر ایک طرف کہا جاتا ہے صاف چلی، شفاف چلی، تحریک انصاف چلی، تو ان کی جو حرکات و سکنات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. میں زیادہ ڈیٹیل پہ تو اس میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں ایک چیز ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا بیفور وی گو انٹو مچ ڈیٹیلز، اور اختیار ولی صاحب اس پہ زیادہ تھوڑی ڈیپر روشنی ڈالیں گے جو انتہائی ضروری ہے، بیکاز یہ ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے اس صوبے کے رہائشیوں کی، اس صوبے کے لوگوں کے لیے جن کے ساتھ سراسر ناانصافی کی جا رہی ہے. لیکن 190 ملین پاؤنڈ کا جو فیصلہ آنا ہے، میں اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈال دوں، کیونکہ بہت زیادہ کہا جا رہا ہے کہ شاید جو ہے ایک مذہبی ٹچ دے کے، ایک ریلیجیس یا اسلامک ٹچ دے کے، جو کہ اس پارٹی کی ایک عادت رہی ہے، which is also again a factual position
کیونکہ ہمیشہ جب بھی انہوں نے سیاست میں کوئی، پہلی تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں مذہب کو لانے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہ آپ اپنی گندی سیاست کو جو ہے مذہب کا ٹچ یا اسلامک ٹچ دے کے یہ اینگل اس طرح استعمال کریں تو یہ سراسر ناانصافی ہے. اس پہ یہ میں ضرور کہوں گا کہ 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ 17 تاریخ کو جمعے کو آئے گا. فیصلہ جج صاحب نے کرنا ہے، فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے، لیکن جو چیز نوشتہ دیوار پہ لکھی نظر آ رہی ہے وہ واضح طور پہ ہے کہ اس میں جو غبن کیا گیا، جو میل پریکٹس کی گئی، جو مس اپروپریشن آف فنڈ کیا گیا، جو مس یوز آف اتھارٹی کی گئی، اپنے اختیارات کا بے دریغ استعمال کیا گیا، اور جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا، یہ سب سے ضروری بات کہنے کی ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا. اگر کوئی چوری نہیں کی تھی، اگر کوئی اختیار کا جو ناجائز استعمال تھا اپنے اختیارات کا وہ اگر نہیں کیا تھا، تو پھر کابینہ کو بند لفافوں میں کوئی اپروولز لینے کی ان سے ضرورت نہیں تھی، جب اپنی کابینہ کے بانی پی ٹی آئی کے ارکان نے اس وقت بھی اس پہ اعتراضات اٹھائے. لیکن جو نیشنل کرائم ایجنسی این سی اے کی پریس ریلیز ہے وہ منظر عام پہ ہے، وہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ دیز فنڈز will be repatriated to the state of Pakistan. اب state of Pakistan کیونکہ اس میں سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ بھی آ چکی ہے، you cannot rob Peter to pay Paul. یہ ہوا یہی ہے، they've actually robbed Peter to pay Paul. اور انہوں نے پیسے منی لانڈرنگ کے تھرو جو پیسے اس ملک سے باہر گئے تھے، جو اس ملک کے پیسے تھے، وہاں پہ وہ پیسے پکڑے گئے. پروسیڈز آف کرائم ایکٹ 2002 برطانیہ کا قانون ہے، اور میں کیونکہ خود برطانیہ میں میری اسپیشلائزیشن ہی فراڈ، فائنینشیل کرائم اور انٹرنیشنل منی لانڈرنگ، ٹیررسٹ فائنانسنگ اور یہ تمام تر چیزیں، تو برطانیہ اور امریکہ میں نے اسپیسیفکلی اسی کیا اور اسٹڈی کیا ہے. تو وہاں پہ جب آپ یہ کہہ دیں کہ نہیں جی یہ ایک جو نان ڈسکلوجر اگریمنٹ ہے اس کے تحت، تو اس ٹائم آپ کوئی ذاتی حیثیت میں نہیں، ایز ریپرزینٹیو آف اسٹیٹ آف پاکستان آپ نے جا کے وہ معاہدہ سائن کیا اور پھر ان پیسوں کو جس طرح ریڈ آؤٹ کیا. تو یہ ڈے لائٹ رابری، اور اتنی جو آپ نے ایک بلیک اینڈ وائٹ، مطلب جو چوری کی ہے، جو اس کے تو آپ جواب دینے سے قاصر ہیں. عدالت میں اور دیگر معاشرے میں بھی یا سوسائٹی میں بھی آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے. آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں اور صرف اس کو ایک ریلیجیس ٹچ یا اسلامک ٹچ کے حوالے سے کر رہے ہیں. لیکن میں کیونکہ معاملہ سبجوڈس تھا اور اب فیصلہ ریزرو ہے، میں اس کے زیادہ کوئی میرٹس یا ڈی میرٹس پہ نہیں جاؤں گا. لیکن یہ سوال ان سے ضرور بنتا ہے کہ یہ وہ پارٹی ہے جس نے ہمیشہ انصاف کا نعرہ بلند کیا اور کہا صاف چلی، شفاف چلی، تحریک انصاف چلی. یہ تمام تر ان کی جو ڈوئنگز ہیں، جو ان کی حرکتیں ہیں، وہ عوام اور قوم کے سامنے اب کھل کے آ چکی ہیں. فوکس اس پہ فی الوقت جو کے پی میں بے ضابطگیاں ہوئی ہیں اور بڑے پیمانے پہ بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، جو اپنی جیبوں کو گرم کیا جا رہا ہے، جیبوں کو بھرا جا رہا ہے، اس پہ میں گزارش کروں گا اختیار ولی صاحب سے کہ اس پہ تھوڑی روشنی ضرور ڈالیں پلیز. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ سب کی آمد کا. اور برادر عزیز بیرسٹر عقیل ملک جس طرح آپ سے مخاطب تھے، انہوں نے آپ کو بتایا کہ خیبر پختونخوا، جہاں پر تیسری بار خیبر پختونخوا میں حکومت بنی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، یہ تیسری اسمبلی ہے، اور نعرہ یہ ہوتا ہے کہ صاف چلی شفاف چلی، ہم نہیں تو کون اور اب نہیں تو کب، ہم ملک بچانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو، دو نہیں ایک پاکستان، مدینہ کی ریاست، نیا خیبر پختونخوا. اور یہ سارے خوبصورت نعرے لگانے والے جن کے بارے میں اس سے پہلے اور کئی وارداتیں سامنے آ چکی ہیں، لیکن آج وہ پہلے جتنی وارداتیں ہوئی وہ ملک کے اندر تھی، جتنا ان کو پروب کیا گیا اور ان پہ چوری ثابت ہوئی وہ ملک کی ایجنسیوں نے ثابت کیا. لیکن آج تو یونائٹڈ نیشن کے ورلڈ فوڈ پروگرام نے، ان کے جو مینیجر ہیں، انہوں نے باقاعدہ چارٹ شیٹ کر دیا ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کو، جو انہوں نے ایک پروگرام شروع کیا تھا جس میں نومولود بچوں کے لیے دودھ کے ڈبے دینے تھے، وہ مائیں جو دودھ پلانے والی مائیں تھیں ان کے لیے ایک خوراک، انہوں نے فوڈ سپلیمنٹ دینے تھے، وہ سارے انہوں نے اٹھا کر بازار میں بیچ دیے. اور ورلڈ فوڈ پروگرام نے اپنا پروگرام خیبر پختونخوا میں بند کر دیا ہے. تو میں اس وقت
पूरे पाकिस्तान से बिलउमूम और बिलखुसूस अपने खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से मैं मुखातिब हूं और मुल्तमिस हूं कि जिन लोगों को आप वोट देते हैं कि ये सादिक हैं और ये अमीन हैं, आज उनको गोरों ने भी कह दिया कि ये सादिक भी नहीं है, ये अमीन भी नहीं है, ये डाकू हैं। न साफ चली और न शफाफ चली, बल्कि बिल्कुल ही मुर्दार चली। ये एक तहरीक इंसाफ वो जमात है जो शफाफियत के नाम पर कौम को लूटती है, जो इंसाफ के नाम पर कौम के साथ बेइंसाफी करती है। इन्होंने दूध के डब्बे, जो लोग दूध के डब्बे तक नहीं छोड़ते वो बाजारों में बेच देते हैं, उनसे क्या बईद। जो लोग दूध पिलाने वाली माओ के खुराक वो बाजारों में बेच दें, उनसे क्या बईद। वो लोग जो सैलाब ज़दगान के लिए आए हुए तंबू बाजारों में बेच दें, उनसे क्या बईद। और जिस तरह मेरे भाई ने आपको बताया कि करप्शन की एक स्टोरी, ये तो तकरीबन 800 मिलियन की करप्शन की स्टोरी है। और इस पे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने खैबर पख्तूनख्वा में अपना प्रोग्राम बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम मजीद अगर यहां पर काम करेंगे तो हम गैर सरकारी तंजीमों NGOs के साथ चलेंगे। तो इन्होंने अब NGOs को NOC देना बंद कर दी है कि हमारे हाथ में पैसे नहीं आएंगे तो आप अपने पैसे यहां कहीं नहीं लगाएंगे। यह है खैबर पख्तूनख्वा की तीसरी असम्बली की कारस्तानियां और उनकी शफाफियत और उनके डाके ये कौम के सामने हम रखते हैं। कौम ही इस पर फैसला करे। इसमें सिर्फ दूध के डब्बे नहीं बेचे गए, इसमें सिर्फ खुराक नहीं बेची गई। इस प्रोग्राम में जाली लोगों को, जिन भूतों को भर्ती किया गया, जिनका वजूद नहीं है, और उनकी तनख्वाहें इसी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से जारी होती हैं और वो पैसे जाकर PTI की सोशल मीडिया पर, इस्लामाबाद पर यलगारों पर, डी चौक के जलसों पर और विफाक पर चढ़ाइयों पर इस्तेमाल होते हैं। ये वो पैसे हैं, चाहे पैसा इनको विफाक से मिले या यूनाइटेड नेशन से मिले, किसी भी प्रोग्राम से मिले, वो लगता पाकिस्तान में इंतशार पर है या फिर इमरान खान के झूठे प्रोपेगेंडे को परवान चढ़ाने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। मैं अपनी कौम के सामने फैसला रखना चाहता हूं कि जो लोग मासूम दूध पीते बच्चों के साथ इंसाफ नहीं कर सकते, वो इस मुल्क के साथ क्या इंसाफ करेंगे, वो इस सूबे के साथ क्या इंसाफ करेंगे, वो जमहूरियत के साथ क्या इंसाफ करेंगे, वो पाकिस्तान के साथ क्या इंसाफ करेंगे, वो पाकिस्तान की बुनियादी असास और इस मुल्क की नजरियाती असास के साथ क्या इंसाफ कर सकेंगे। मैं इस वक्त लिंक करूंगा इस करप्शन की दास्तान को, गजब प्रेम की अजब कहानी, इस तरह ही कुछ कहते हैं। नेशनल एक्शन प्लान तब तक इनकम्प्लीट है जब तक इन चोरों पर हाथ नहीं डाला जाता। और ये पहला मौका नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की ऐसी वारदातें हो रही हैं। ये पहला वाकया नहीं है कि इस तरह की वारदात और डाके डाले जा रहे हैं। मैं अगर रेफर करूं तो आपको इसी तरह के घोस्ट और जिन बूथ एम्प्लॉइज मिलेंगे बिलियन ट्रीज में। बिलियन ट्रीज के आधे दरख्त मौके पर मौजूद ही नहीं, लेकिन अगर कुछ है भी तो एक एक दरख्त के लिए पता नहीं कितने लोगों को भर्ती किया हुआ है, जो कागजों में भर्ती है लेकिन उनकी तनख्वाहें PTI के फंड्स में जाती हैं। उनकी तनख्वाहें PTI की मीडिया और सोशल मीडिया और स्टेट के अगेंस्ट जितनी कैंपेन होती है वो उसमें इस्तेमाल होती है, इनके जलसे और जुलूस पर इस्तेमाल होती है। एंड लेट मी रिपीट वंस अगेन, मैं फिर कहता हूं कि पेशावर के म्यूजियम के अगर मूर्तियां और उसमें जितने नवादिरात हैं उसको प्रोब किया जाए और उसको चेक किया जाए तो वहां की तमाम नवादिरात वहां पर शायद रेप्लिका में आपको मिलेंगी। जो ओरिजिनल नवादिरात हैं ये सिंगापुर, हांगकांग में बेच कर आ गए हैं, उसमें हाथ डालना होगा। और जहां तक बात है हेल्थ के डिपार्टमेंट की, तो मैं इसमें मजीद ये ऐड करूंगा कि अभी गुज़श्ता 2 माह पहले एक प्रोजेक्ट था कि इन्होंने सर्जिकल ग्लव्स मुहैया करने थे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स को पूरे सूबे में, और वो ग्लव्स पता चला कि 1 अरब रुपए की जगह मेरे ख्याल में कोई 10 करोड़ रुपए की खरीदारी भी नहीं हुई और अस्पतालों में वो ग्लव्स पहुंचे भी नहीं, लेकिन 1 अरब रुपया सरकारी खजाने से निकाल लिया गया। अब यह पैसा कहां लगेगा?
डी चौक के जलसे पर, 26 नवंबर पर, डेड लाइन पर, रेड लाइन पर, फाइनल कॉल पर, मुल्क में इंतशार पर, उठते हुए स्टॉक एक्सचेंज को वापस लाने के लिए, उसको गिरावट की तरफ ले जाने के लिए, आपके फॉरेन एक्सचेंज को नीचे लाने के लिए, पाकिस्तान की उठती बढ़ती मईशत को दोबारा जमीनबोस करने के लिए, और पाकिस्तान की जो इस वक्त इंटरनेशनल रिलेशन में दुनिया में एक हैसियत बन चुकी है, उसको दोबारा सबोटाज करने के लिए, पाकिस्तान को तनहा करने के लिए आज ब्लूमबर्ग, IMF, वर्ल्ड बैंक, मूडीज, फिच पाकिस्तान को एक इमर्जिंग इकोनॉमी डिक्लेयर कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद मुल्क के पैसे, इस कौम के पैसे PTI के हाथों इस मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। एंड लेट मी अगेन, मैं एक चीज मजीद यहां पे ऐड करूं कि वो हेल्थ कार्ड जिस पे PTI बहुत अपना वो नाज और नखरे और बड़ी इतराती है कि हमने हेल्थ कार्ड इस्लामाबाद में इंट्रोड्यूस। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी थी और उनकी जानिब से कहा गया है कि खुद को सादिक और अमीन कहने वालों ने दूध के डब्बे तक नहीं छोड़े। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने कहा कि सैलाब ज़दगान के लिए आने वाले खैमे तक बेच दिए गए और घोस्ट मुलाजमीन के नाम पर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के पैसे लूटे गए हैं।